بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اسی کی توفیق سے ہم جو ہے دین کی بات کو سنانے اور سننے کے لیے جمع ہوں گے. یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا کہ اللہ نے جس کو توفیق دی اس کے دین کی مجلس کے اندر باتوں کو سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا کی. اللہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی. یہ محبت کی علامت ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے انسان کو بیکار پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے انسان کو بیکار پیدا فرمایا؟ نہیں، بلکہ انسان کو جو ہے پیدا کرنے کا ایک اہم مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مقصد کو بیان فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے یہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جناتوں اور انسانوں کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر جو کی ہے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے، اللہ کو پہچانے. ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو پہچان کر ہم زندگی گزاریں. سب سے بنیادی مقصد ہمارا یہ کہ اللہ کی معرفت ہمارے اندر آئے، اللہ کی پہچان ہمارے اندر آئے کہ اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. کہ آدمی جتنا اللہ کی قدرت میں غور کرے گا اس کو اللہ کی پہچان ہے. اللہ کی عظمت اس کے دلوں میں آئے گی، اللہ کا خوف اس کے دلوں میں آئے گا. کہ پہچان ہوگی تو انسان کے دل میں عظمت بھی آتی ہے اور خوف بھی آتا ہے. جب تک پہچان نہیں ہوتی تب تک دل میں عظمت نہیں ہوتی اور دلوں میں خوف بھی نہیں آتا. جیسے اگر ہمارے یہاں نزدیک کے پاس سے کوئی بڑا آدمی کلکٹر یہاں سے گزر رہا، کلکٹر یہاں سے کیا گزر رہا، ہم نے اس کو پہچانتے نہیں، یہ ہمارے اس علاقے کا کلکٹر ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں. تو کوئی جو ہم اس کی عزت نہیں کرے گا، کوئی اس سے ڈرے گا نہیں. کیوں؟ پہچان نہیں. لیکن اگر آدمی پہچانے گا کہ ہمارے علاقے کا کلکٹر ہے تو ہر آدمی اس کو جو سلامی دے گا، ہر آدمی اس کی عزت کرے گا، اس سے ڈرے گا. ہر آدمی اس سے ڈرے گا. کیوں؟ پہچان ہے اس سے کہ بڑا آدمی ہے، اس کی پہچان ہے تو اس کی عظمت ہمارے دل میں آئے. بڑا گزرنے والے تو کتنے سارے لوگ گزرتے رہے، گزرنے والوں میں سے ایک بھی گزر رہا کہ جب اللہ کی معرفت ہمارے دلوں میں آئے گی تو اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آئے گا.
کہ آدمی کے دل میں جب اللہ کی محبت ہوگی تو آدمی کے لیے اعمال کرنا آسان ہے، کہ جس سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کو ماننا بالکل آسان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر یہ چیز تھی کہ اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں تھی، تو ان کے لیے اپنی جانوں کو اور اپنی مالوں کو اللہ کے لیے قربان کر دینا آسان ہے، اللہ کے لیے قربان کر دینا آسان ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی محبت آئے گی، کہ اللہ کے ہر حکم کو آدمی جو آسانی کے ساتھ پورا کرے، اور اللہ کا خوف بھی آئے گا۔ کہ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ یہاں پوری دنیا میں نافرمانی کیوں ہو رہی؟ دلوں میں اللہ کا خوف ہو گیا، جس کی بنیاد پر ہر آدمی جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے۔ کہ آدمی کے دل میں جو ہے خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے گا۔ پھر وہ دیکھے گا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، پھر وہ نہیں دیکھے گا۔ آدمی بازار میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، تنہا مکان میں ہے، آپ خلوت میں ہیں تو بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، تو بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ تو انسان کے دنیا کے اندر آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے، اور اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسان کو جو ہے زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ بتایا کہ دنیا میں جا کر کیسے زندگی گزارنی، دنیا کے اندر جا کر تمہاری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری باتیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتائی۔ اور جس کو کہتے ہیں دین اسلام، اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول اور معتبر جو دین ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی دین اسلام کے علاوہ عمل لے کر آئے گا، دین اسلام کے علاوہ دین کو لے کر آئے گا، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اللہ کو قابل قبول نہیں۔ قابل قبول صرف اور صرف دین اسلام، اور دین جو مکمل ہوتا ہے یہ 5 شعبوں سے مکمل ہوتا ہے۔ دین جو مکمل ہوتا ہے کتنے شعبوں سے؟ 5 شعبوں سے مکمل ہوتا ہے۔ آج ہم نے دین کو بالکل محدود کر دیا، دین کو بہت محدود کر دیا۔ کیا آدمی صف اول میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے مسکرا کر ہنستا ہے، اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ بڑا دیندار زندگی میں مکمل دین۔ یہ تو دین کا ایک حصہ ہے، مکمل دین نہیں، دین کا ایک حصہ ہے کہ نماز دین کا ایک حصہ ہے، کہ رمضان کے روزے ایک حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ یہ اسی کی محنت ہے کہ ہماری زندگی کے اندر مکمل دین آ جائے، اسی کی محنت ہے کہ دین جو مکمل ہوتا ہے 5 شعبوں سے مکمل ہوتا ہے۔
کہ سب سے پہلا شعبہ ایمانیات کا ہے کہ آدمی کے عقیدے جو قرآن اور حدیث کے مطابق سب سے بنیادی چیز آدمی کے عقیدے کہ آدمی کے عقائد کے اندر گڑبڑی ہے، آدمی کے عقیدے درست نہیں ہے میرے دوستوں، اس سے عمل پھر اللہ کی بات کرتے قبول نہیں کہ اللہ کے وہاں ہمارے ہر عمل کو قبول کروانا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اللہ کے وہاں قبول کروانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا ہمارے پاس جو ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان ہونا ضروری ہے۔ آدمی ایمان والا نہیں بڑے بڑے عمل کرے گا، اللہ کے وہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، کہ ایمان نہیں اس کے پاس، ایمان اس کے پاس نہیں، بڑے سے بڑا عمل کرے گا، اپنی پوری زندگی لوگوں کو خیر خائی میں گزار دے گا، اللہ کے وہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ اللہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کے ذریعے سے اس کو بدلا دے دے گی، یا تو اللہ اس کو دنیا میں بدلا دے دے گی، یا تو اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے گی، یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ لیکن ایک ایمان والا ہے، ایک ایمان والا چھوٹا سا عمل اللہ کے وہاں اس کی بڑی قدر کی، اللہ بڑا قدردان، اپنے بندوں کی کوششوں کو، اپنے بندوں کے عمل کی بڑی قدر کرتا ہے، بڑی قدر۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے کہ آدمی کے عقائد درست ہو، اور عقائد کے اندر بنیادی تین چیزیں کہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین چیزیں بنیادی، اسی کے ذریعے سے بہت سارے عقائد، جس کو حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے بیشتی زیور کے اندر بہت سارے بیانات ہیں۔ آدمی اپنے عقیدوں کو پڑھے کہ میرا عقیدہ کہ صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں، میں اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ رکھتا ہوں، کیا میرا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، سب سے بنیادی چیز ہے کہ دوسرا شعبہ آدمی کا عبادات کا شعبہ ہے، عبادات جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حق، عبادت اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اللہ کے سارے حقوق اس میں ہیں کہ آدمی اللہ کے سارے عبادتوں کو ادا کرنے والا، ساری عبادتوں کو ادا کرنے والا، اور کیسے ادا کرنے والا؟ جیسے اللہ نے بتایا، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اسی کے مطابق کرنے والا۔ میرے دوستوں، ایک صرف نماز نہیں لیجیے، عبادات کے اندر اہم عبادت نماز ہے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں کہ نماز کا اہتمام ہماری زندگی میں ابھی تک نہیں آیا؟ میرے دوستوں، باقی دین کا کیا حال ہے؟ اتنے سالوں سے مسلمان کہلاتے ہوئے آ رہے، باپ دادا ہمارے مسلمان ہیں، ہماری اتنی زندگی گزر گئی، لیکن ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام ابھی تک نہیں، تو باقی دین کس کا؟ حالانکہ نماز کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ آدمی کو جو ہے گناہوں کے کاموں سے اس کو روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیا ہونے کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں کے کاموں سے نہیں روک رہی، بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک رہی، میرے دوستوں ہماری نماز میں کمی ہماری نماز میں، ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم اللہ کے نبی کی نماز کا حال بارہا سنتے، صحابہ کی نمازوں کا حال بارہا سنتے۔ میرے دوستوں، اس صرف کہانیاں سننے کے لیے نہیں، یہ کہانی صرف اللہ کے نبی کی باتیں اور صحابہ کے واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے میرے دوستوں،
کہ آدمی کو اپنی زندگی اس کے رخ اس کے مطابق چلانا، کہ اللہ کے نبی کا حال قراتوں میں نماز کے اندر 5 6 7 سے پونے 6 بارے پڑھے نماز میں۔ میرے دوستوں آج ہم دیکھیں کہ رمضان میں تراویح کے اندر تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، ہمارے اندر جتنی طاقت ہے اتنی پڑے، ہمارے اندر جتنی طاقت صحابہ کی نمازوں کا حال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ راتوں کے اندر اکثر رات جو ہے نمازوں کے اندر گزار دیتے ہیں، وہ نمازوں کے اندر وہ لطف ادا، نمازوں کے اندر وہ مزہ تھی ان کو، اللہ نے نمازوں کی حلاوت ان کو عطا فرمائی تھی۔ میرے دوستوں پوری رات کو مزے میں گزارتے، اور نماز پڑھتے ہوئے جو کوئی بھی حالات اور واقعات ہوتے تھے ان حالات اور واقعات کو ہم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اللہ سے پورا کانٹیکٹ تھا پورا۔ میرے دوستوں آدمی کی نماز کے اندر جو رکاوٹ بنتی ہے کہ آدمی کے مال اور اس کے اولاد رکاوٹ بنتی ہے، آدمی گھر میں اولاد پاس میں اولاد کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے آدمی کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، آدمی کے سبھی اول چھوٹ جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں کاروباری مشغولی کی وجہ سے جو ہے آدمی کے تکبیر اولیٰ چھوٹتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، کہ حالانکہ جماعت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے میرا دل چاہتا ہے کہ میری جگہ پر کسی کو امام بناؤ اور جو لوگ بغیر روزے کے اپنے گھروں پر نماز پڑھتے ان کے گھروں کو چلا دو۔ اللہ کے نبی امت کے لیے رحمت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کا مسئلہ حتیٰ کے بعد فقہاء نے تو اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو اس کو ادائے ناقص کہتے ہیں، ادائے ناقص ادا ہوتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ادائے کامل ہے، آدمی نے کامل طریقے پر ادا کیا۔ اور اللہ کہ جیسے انسان اپنے لیے ساری چیزوں کو اچھا پسند کرتا ہے، میرا مکان ہو تو اچھا مکان ہو، میری سواری ہو تو اچھی سواری ہو، میری دکان ہو تو اچھی دکان ہو، کہ لوگ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ہر انسان اپنے ساتھ اچھا ہی چاہتا ہے۔ میرے دوستوں اللہ کے وہاں اللہ بھی ہر عمل کو اچھا چاہتا ہے، عمل کے اندر اچھا عمل، یبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ تاکہ تم کو آزمائے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، اچھا عمل۔ اللہ نے اکثر اعمال نہیں کہا کہ زیادہ عمل کون ترکیب بناتا ہے، اچھا عمل، احسن سب سے زیادہ اچھا۔ اور جب ایک عبادت ہمیں ادا کرنی ہے تو اس طریقے پر ادا کریں کہ جتنے اچھے طریقے پر ادا کر سکتا ہوں اتنے اچھے طریقے پر ادا کریں۔ کہ صحابہ کے زمانے میں کہ لوگوں کے اندر ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ ایسے دین کا ماحول بنا ہوا تھا کہ اس وقت منافقی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت چھوڑ دے، منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ جماعت کے نماز کو چھوڑ دے، ایسا ماحول بنا۔ میرے دوستوں اسی محنت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارا یہ ماحول بنے کہ صحابہ کے مدینے کا جو ماحول تھا وہ ماحول ہمارا بنے، یہ محنت سے ہی چاہتا ہے۔ اس لیے ماحول انسان کو جو ہے دین پر چلنے کے لیے ماحول بڑا بڑی مددگار رہتا ہے، ماحول کو بڑا اثر ہوتا ہے۔ کہ اگر ہمارے محلے میں ایک گھر بے دین ہے تو اس بے دینی کا اثر پورے محلے میں پڑے گا، اس بے دینی کا اثر پورے محلے میں پڑے گا۔ جیسے محلے کے اندر ایک کتا مر گیا، اب اس کے
کہ آدمی کے جو ہے زندگی میں سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام، کہ اس میں جو شیخ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہوں کے کام میں مبتلا ہو تو اس کو اہتمام سے نماز ادا کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ برائی اس کی خود بخود دور ہو جائے، وہ گناہ اس سے خود بخود چھوٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ بڑا آدمی جو ہے 3 چوریاں کرتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عن قریب اس آدمی کو اس کی نماز اس کو چوری سے روکے گی، اس کو چوری سے روکے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، یہ عبادت کے اندر سب سے اہم عبادت نماز ہے کہ ساری عبادتیں ہماری زندگیوں میں کامل طریقے پر، ہماری نماز کامل طریقے پر، ہمارے جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ تو روزہ بھی ہمارا بالکل کامل طریقے پر ہو، ہماری زکات، ہمارا حج، یہ ساری عبادتیں ہماری کامل طریقے پر اور احسن طریقے پر، سب سے اچھے طریقے پر کہ اللہ کے وہاں اب اپنے عمل کو سے اچھے طریقے پر پیش کریں، اچھے طریقے پر پیش کریں۔ میرے دوستوں، عبادت کا بہت اہم شعبہ ہے۔ تیسرا شعبہ جو ہے میرے دوستوں معاملات کا ہے۔ معاملات ہم کیوں چاہتے ہیں کہ معاملات کا کیا ہے؟ آدمی تھوڑے تھوڑے معمولی بہانوں سے سود میں ہاتھ ڈالتا ہے، سود میں ہاتھ ڈالتا ہے، معمولی بہانوں، اور اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ سود کی روٹی میں اور سور کی روٹی میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی آرام، یہ بھی آرام۔ اس لیے ایک بہت اہم کتاب ہے، اس کتاب کی 4 جلدیں، جس کے 3 جلدیں معاملات پر لکھی گئی، ایک جلد صرف عبادت پر، کہ معاملات کے صحیح ہونے کا آدمی کی زندگی کے اندر جو ہے بڑا اثر ہوتا ہے، کہ آدمی کے معاملات صحیح ہے، حلال کمائی، حلال لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، یہ حلال لقمہ آدمی چاہے یا نہ چاہے کہ حلال لقمہ اللہ کی اطاعت پر اس کو ابھارے گا، گناہوں سے اس کو بچائے گا، اور اگر ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ گیا ہے، حرام کی روزی گئی ہے، میرے دوستوں یہ حرام کا لقمہ آدمی چاہے یا نہ چاہے تو اس کو جو ہے گناہوں کے کاموں میں ابھارے گا، اس کو گناہوں کے کاموں میں ابھارے گا۔ اس لیے واقعہ جو ہے حدیث کے اندر ایک آدمی کا حالت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو لمبے سفر کرتا ہے، اس کے بعد بھی پڑا کرتا اور سفر کے اندر اس کی دعائیں قبول ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، کیسے دعا قبول ہوگی؟ کیسے دعا قبول ہوگی؟ آدمی اگر حرام لقمہ پیٹ میں جایا قیامت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے دعائیں مانگے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور حرام لقمے میں جانے کی وجہ سے دلوں کے اندر جو اللہ کی جو اعمال کی روحانیت، اللہ کی محبت، وہ ساری نکل جائے، وہ ساری نکل جائے۔ اس نے التاجر الصدوق الامین، یہ جو آدمی امانت دار، سچا تاجر، کس کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین، شہداء کے ساتھ اللہ سے عاشق۔ آج جو تجارت میں سب سے زیادہ دھوکہ دے اس کو بڑا عقل مند کہتے ہیں، یہ تجارت میں بڑا اچھا دھوکہ دیتے ہیں تو بڑا عقل مند ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر تھوڑی سی لذت مل جائے گی، یہ لذت ختم ہو جائے گی، آخرت ہمیشہ اس کا عذاب آتا ہے۔ کہ ہمارے معاملات صحیح ہو کے میرے دوستوں، کہ لوگ جو ہے کہ ہمیں ہماری عبادتیں جو ہے مسجد میں دیکھنے نہیں آئیں، غیر مسلمانوں کی مسلمانوں کی جو ہے ساری چیزیں مسجد میں دیکھنے نہیں آئیں، غیر ہمارے بازار میں دیکھے گا،
غیروں میں کیا دیکھے گا؟ بازار میں دیکھے گا کہ مسلمان کے معاملات کیسے ہیں، کہ مسلمانوں کا رہن سہن کیسا ہے. اگر ہمارا رہن سہن اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ہے، میرے دوستوں یہ بھی ہماری دعوت ہے. دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سے جو لوگوں کو ایمان کی، نماز کی، جو ملاقاتوں کے ذریعے سے دعوت دے، کہ آدمی صحیح طریقے پر تجارت کر رہا ہے کہ اس کی بھی دعوت ہے، غیر اس سے متاثر ہوتا ہے کہ ہماری ساری چیزوں کو غیر ہماری وہ چیزیں بازار میں دیکھے گا، ہمارے معاملات دیکھے گا، ہمارے اخلاق دیکھے گا، ہماری یہ ساری چیزیں دیکھے گا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کی ایک جماعت جو چین گئی، چین کے اندر صحابہ کی ایک جماعت گئی. صحابہ نے وہاں پر جو ہے لوگوں کے اندر کام کرتے ہوئے تجارت بھی شروع کی کہ کتنے سارے لوگ صرف صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر ایمان قبول کیا، صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر ایمان قبول کیا. اس کا بڑا اثر ہے کہ آدمی جتنا اپنی زبان سے دعوت دیتا ہے، اس کا اس سے بھی بڑا اثر آدمی کے فعل سے ہوتا ہے، آدمی کے کام سے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر. اس لیے میرے بھائیوں کو دوستوں کہ تجارت ہمیں جو کرنا ہے، اپنے تجارت کو پوچھ پوچھ کر ہر چیز کے، ہر مسئلے کا حل پوچھ کر ہم کریں. آدمی کی تھوڑی سی جو ہے مال آتا ہوا دکھے گا کہ آدمی کو جو ہے مزہ آئے گا، لیکن میرے دوستوں آخرت گزر جائے گی، ہمارے آخرت گزر جائے گی. اور 14 شعبہ جو ہے ہمارا معاشرت، کہ معاشرت کہ ہمارا رہن سہن ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیسا، ہماری بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ. آدمی جہاں تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، اس کو کہتے ہیں معاشرت. اسی کو کہتے ہیں معاشرت. کہ معاشرت کے مسائل کو بیان کرنے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بڑا اہتمام کرنا، بڑا اہتمام. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے نماز کا حکم دیا، اپنی مسلح نماز قائم کرو، لیکن نماز کو کس طرح پڑھنا اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. زکات کا حکم اللہ نے دیا، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، لیکن زکات کو کس طریقے پر ادا کرنا، کہاں ادا کرنا، کون زکات کا مستحق، یہ اللہ کے نبی نے بتایا. اللہ نے اپنے حق کے بارے میں صرف حکم دے کر چھوڑ دیا. لیکن میرے دوستوں جہاں معاشرت کا مسئلہ آیا، اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر معاشرت کے مسائل کو بیان کیا، معاشرت کے مسائل کو بیان کیا کہ آدمی کا معاشرت کیسے ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہن سہن ہونا چاہیے. خود اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا. اور کہ معاشرت میرے دوستوں بڑی اہم چیز، بڑی اہم چیز. اس لیے جو ہے اس کو بھی ہماری زندگیوں کے اندر کہ جو ہے مکمل طریقے پر لانا ہے، مکمل طریقے کہ ہماری گھریلو زندگی مکمل صحیح ہو جائے. میرے دوستوں اگر ہماری معاشرت صحیح ہے، دنیا کے اندر ہمارا گھر جنت بنے گا، جنت جیسا سکون ملے گا. اللہ سکون دے دے گا، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائے. آج جھگڑے کی وجہ یہی ہے کہ ہم حق ادا نہیں کریں، ہم حق ادا نہیں کریں، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کریں، بیوی کا حق ادا نہیں کریں، اولاد کا حق ادا نہیں کریں. یہ جھگڑے کی وجہ ہے. اگر آدمی اپنے سارے حقوق ادا کرنے والا بن جائے، میرے دوستوں سارے جھگڑے ختم، سارے جھگڑے ختم. اس لیے جنت جو ہے یہ حقوق کا بدلہ ہے، جنت حقوق کا بدلہ ہے. اور اللہ صلی اللہ علیہ کی مضبوط نے لکھا ہے کہ جنت یہ حقوق کا بدلہ ہے کہ
کہ آدمی اللہ کا حق ادا کرے اور بندوں کے حق ادا کرے اور جنت میں چلا جائے. اللہ کا حق ادا کرے اور بندوں کے حقوق ادا کرے, جنت میں چلا جائے. میرے دوستوں, یہ ساری چیزیں ہماری زندگیاں ہم کم غفلتوں کے اندر گزاریں گے. ہمارے لیے جو ہے صحابہ ہمارے آئیڈیل, صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ نے ہم پر اتنی مہربانی کی کہ اللہ نے ہمارے زمانے میں یہ دعوت کے کام کو چلایا. میرے دوستوں, یہ دعوت کا کام جو ہے یہ ربانی لہر ہے. محمد صاحب فرماتے ہیں یہ ربانی لہر ہے. کس موقع پر کہ اللہ والے فرماتے کہ اللہ نے ہندوستان والوں پر جو 4 انعام خاص طور پر کی, 4 انعام خاص طور پر کی اللہ کہ سب سے پہلے انعام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ دعوت کے کام کو ہندوستان سے شروع کیا. دعوت کے کام کو کس کہاں سے شروع ہوا؟ ہندوستان سے. دوسرا, اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ دعوت کے کام کو اللہ نے ہندوستان والوں کی زبان میں رکھا, ہندوستان والوں کی زبان میں شروع. اردو کہتے ہیں ہر ایک آدمی کر سکتا ہے. اگر کنڑ والے جو ہے اگر کنڑ میں کرتے تو دوسرے اسٹیٹ والے نہیں کر سکتے. آدمی گجرات کا ہے, گجرات کا کیسے کرے؟ اللہ نے ایسی زبان کرنا شروع کیا جو زبان ہر اسٹیٹ میں بولی جاتی ہے, ہر اسٹیٹ میں بولی جاتی ہے. اور تیسرا احسان یہ کیا کہ اللہ نے اس دعوت کے کام کو ہمارے زمانے میں شروع کیا, ہمارے زمانے میں چلایا. کہ ہمارے زمانے میں دعوت کا کام چلا. اور چوتھا احسان یہ کہ اللہ نے ہم کو اس کام میں لگایا, اللہ نے ہم کو اس کام میں لگایا. اور یہ دعوت والے کام سے یہی چاہا جاتا ہے میرے دوستوں کہ مکمل دن ہماری زندگی میں آ جائے, مکمل دن ہماری زندگی میں آ جائے. اخلاق ہمارے بالکل صحیح ہو کہ اخلاق جو ہے کہ ہمارا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سنتے, صحابہ کے اخلاق صفات, ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے کہ فاقہ ہے لیکن اپنے پڑوسی کو دے. صحابہ کی صفت تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ فاقہ ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے. کیا بارہ فضل اعمال کے میرے واقعہ سنتے کہ جو آدمی بالکل جو صحابی زخمی پڑے ہوئے پانی لے کر پہنچے تو دوسری کی طرف اشارہ کرتے. ایسے عام کے اندر یہ حساب ایسے ہوتا ہے. میرے دوستو, جب ہر ایک کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی, کیا مصیبت جماعت میں بیٹھ رہے, مصیبت جماعت میں بیٹھنے والے ہمارا ساتھی, ہمارے ساتھی کی محبت ہمارے دل میں بکھرتی, ہمارے ساتھی کی محبت ہمارے دل میں بکھرتی کہ سارے ایمان والے کی محبت ہمارے دل میں آئے گی. میرے دوستو, ہر ایک کے ساتھ آپ نے اچھا کرنا, اچھے اخلاق سے پیش آئے گا, اچھے اخلاق سے پیش آئے گا ہر ایک کے ساتھ. اور اسی کو جو ہے پوری مکمل دین کو لانے کے لیے کہ آدمی کی دعوت والا کام ہے کہ آدمی کہ جو ہے اللہ کے راستے میں چل کر جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے دین کو سیکھے گا. سب سے پہلی بنیادی چیز دین کو جو ہے صحیح سننا. آدمی صحیح سنے گا تو صحیح عمل کرتا ہے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ کہ دین کی باتوں کو صحیح سننا, صحیح سمجھنا اور صحیح عمل کرنا. اس لیے کہ دین عند اللہ الاسلام کہ صحیح دین ہماری زندگیوں میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کی زندگیوں میں جو دین تھا وہی ہماری زندگی میں آ جائے. یہ اسی سے ہی چاہتے ہیں. میرے دوستوں, کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو لگایا, ورنہ اللہ ہمارا محتاج نہیں. اللہ ہمارا محتاج کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا. کہاں پر رکھا؟ مچھلی کے پیٹ میں رکھا.
قرآن کریم کے اندر فرمایا اگر یونس میری تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. ایک نبی. میرے دوستو ہمارا کیا ہے؟ نبی کے اللہ تعالیٰ نبی کی بارے میں قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. جب انتقال کا وقت ہونے لگا تو رونے لگے. بہت سارے ان کے شاگرد لوگ جو ہے ان کے پاس تھے کہ حضرت رونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے تو دنیا کے اندر کہ جو ہے بڑے بڑے کام کیے ہیں, اللہ نے آپ کے ذریعے سے بڑے کام کیے ہیں, کیا آپ نے قرآن کریم کی مکمل تفسیر کی, ساری چیزیں کی. کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس لیے روتا ہوں کہ اگر میں جو ہے میری موت کا بات اللہ کے سامنے میری پیش ہوئی اور اللہ کہتے ہیں شیخ الہند تیرے عمل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, اب بتاؤ کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اللہ کی ذات بڑی گئی دنیا سے. اللہ کسی کا محتاج ہے. یہ ہمارا اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو لگایا کہ جب زندگیوں کے اندر مکمل دین آئے گا تو ساری بھلائیوں کو لے کر آئے گا, ساری بھلائیوں کو لے کر آئے گا. اس لیے کہ اللہ کے بہت سارے ایسے انعامات انسان کے اوپر ہے کہ انسان ان کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر قسمیں کھا کر 7 قسمیں کھا کر اللہ نے کہا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. 7 قسمیں کھا والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا. اور اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی کہ اگر انسان کے لیے قسمیں کھانا تھا تو انسان سے جو اچھے مخلوق فرشتوں کی اللہ قسم کھاتے, لیکن اللہ نے جانور کی قسم کھائی. مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے گھوڑے کی قسم اس لیے کھائی کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے. گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے. روح المعانی ایک بڑی تفسیر کی کتاب ہے, اس کے اندر لکھا ہے کہ قیامت کے دن 10 جانور ایسے ہوں گے کہ وہ جانور کو اللہ جنت میں بھیجے گا. 10 جانور ایسے ہوں گے جن کو اللہ جنت میں بھیجے گا, جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے, حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے, اصحاب کہف کا کتا ہے, حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی. یہ سارے جانور جو ہے اللہ ہم کو جو ہے قیامت کے دن جنت میں بھیجے گا. کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جا رہا ہوگا, حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جا رہا ہوگا, اور انسان اپنی بدعملیوں کی بنا پر جہنم میں جائے گا. تو کتا کہے گا اے انسان اگر دنیا میں تجھے گالی دینی ہوتی تو میرے نام سے تو گالی دیتا تھا, میرے نام سے تو گالی دیتا تھا. دیکھ تو اپنی بدعملیوں کی بنا پر جا رہے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں. یہ جو ہے اس لیے جو ہے کہ ہماری زندگی کیا ہم جو ہے دنیا کے اندر آئے آخرت کے لیے آئے. ان دنیا خلقت کہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی, انسانوں کے لیے پیدا کی. کہ دنیا کی ساری چیزوں سے جو نفع اٹھاتا ہے انسان ہوتا ہے, اور انسان کو اللہ نے آخرت کی. اور اسی آخرت کی تیاری کے لیے میرے دوستوں یہ پوری دنیا میں جنت کی رسم ہے کہ لوگوں کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ایمان بن جائے کہ آدمی کے اندر کا یقین مضبوط ہو جائے گا کہ اللہ کے ذات پر اس کو یقین ہو جائے گا. میرے دوستوں پھر اس کو نماز کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں. آدمی فوراً نماز کو مسجد میں آئے, کیوں؟ اس کے اندر کا یقین بنا ہوا ہے کہ نماز کے اہتمام پر اللہ نے یہ واضح فرمایا, اور نماز کے چھوٹے پر اللہ کے عذابات مجھے آئیں گے. آدمی کو یقین ہے, آدمی فوراً